بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. Welcome to 365 degrees on 365 and we have to start the show with Mr. Modi. ہم جانتے ہیں کہ شکست خوردہ بوکھلاہٹ کا شکار نریندر سنگھ مودی نے ہمیشہ کی طرح بہار الیکشن میں کامیابی کے لیے ایک بار پھر پاکستان کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی اور گجرات کے قصاب مودی کی روایت رہی ہے کہ ہر آنے والے الیکشن میں پاکستان کی برائی کرنی ہے تاکہ اپنی جنتا کو یقین دلوا سکیں کہ مودی ہے تو وہ محفوظ ہیں ورنہ پاکستان کب کا ان کو تباہ کر چکا ہوتا. آج گاندھی نگر میں دوران تقریر مودی نے ہندوستان کے 100 سالہ آزادی کے جشن کا ذکر کیا اور بڑا دعویٰ بھی کر ڈالا. کہا ہم سال 2047 تک درآمدات پر انحصار ختم کر دیں گے, امپورٹ زیرو کر دیں گے اور ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے, چوتھی بڑی اکانومی سے تیسری بڑی اکانومی بنائیں گے. حسب روایت مودی نے آج کی تقریر میں بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلا. کہا پاکستان ہم سے سیدھی جنگ نہیں جیت سکتا, اسی لیے پراکسی وار کا سہارا لے رہا ہے. وہ بچے نہیں کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہی وہ ریپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت پراکسی وار کر رہا ہے, مودی کو کچھ اور بولنے کو نہیں ملا, وہ بھی یہ شروع ہو گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ بلوچستان میں پراکسیز وار کرنے اور بدامنی پھیلانے والا ملک کس منہ سے پاکستان پر یہ الزام لگا رہا ہے. کل بھی مودی نے گجرات میں جلسے سے خطاب میں پاکستان کو دھمکی دی تھی. کہتا تھا پاکستان کے نوجوان نسل آگے آئیں, دہشت گردی سے مقابلہ کریں اور روٹی کھائیں ورنہ میری گولی ہے. یقیناً بڑی عجیب زبان استعمال کی. پاکستان سے جنگ میں وہ بری طرح ناکامی کے بعد مودی کی رسی تو جل گئی ہے, بل نہیں کیا. اس بل کو بھی نکالنا ہوگا. اور آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اس قسم کی غلیظ زبان کسی بھی ملک کا سربراہ یوز نہیں کرتا. یہ ڈپلومیٹک رواج کے مطابق نہیں ہے. ایسی لینگویج کوئی یوز نہیں کرتا جس طرح مودی کر رہا ہے. بھارت سے ماضی میں جتنے زیادہ حالات خراب رہے ہوں مگر پاکستان کے کسی بھی صدر یا وزیر اعظم نے اس قسم کی زبان کبھی استعمال نہیں کی ہے کہ میں مار دوں گا, میری گولی ہے, وہ بھی عوام کو دھمکی, پانی بند کر دوں گا, مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گا وغیرہ وغیرہ. اللہ معاف کرے. خیر, سال 2019 میں جب پلوامہ ہوا تو یہ حالیہ جو جنگ ہوئی, نہ کبھی عمران خان, نہ کبھی شہباز شریف, نہ کبھی پاکستان کی کسی اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو ایسے احمقانہ بیانات ملے ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھی مودی کے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے اور اس کو سفارتی آداب کے خلاف قرار دیا ہے. UN سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بیان پر ایکشن لیں. تو وہیں راہل گاندھی نے بھی کہا ہے کہ مودی سرکار کی جو فارن پالیسی ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے. ٹویٹر ایکس پر جاری پیغام میں راہل گاندھی نے اپنے مودی اور جے شنکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی تو ناکام ہو چکی ہے. پاکستان کے خلاف کس ملک نے ہمارا ساتھ دیا, بڑا سوال اٹھایا انہوں نے, کیونکہ انڈیا کا ساتھ کسی نے دیا اور الحمدللہ پاکستان کا ساتھ بہت سارے ملکوں نے دیا. لیکن اس پر آج کے پروگرام میں تفصیلاً گفتگو کریں گے. بات کریں کچھ عدالتی معاملات کی تو ریزرو سیٹ سے متعلق جو نظر ثانی کیس کی براہ راست سماعت آج پھر قوم نے دیکھی سپریم کورٹ میں ہوئی. یقیناً پرانی یادیں تازہ ہوئیں. عدالت نے وکیل صفائی فیصل صدیقی کی جانب سے پی ٹی آئی کی نمائندگی پر سوال اٹھا دیا. فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ آئندہ 2 سماعت پر اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آج ہماری ایک آنریبل جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے جو کچھ ایکشنز تھے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری عدلیہ کا حال 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہے اور ہمارے ججز کس طرح کے دباؤ کا شکار ہیں. یہ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, کیا کہنے پہ آ رہا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی سے متعلق عمران خان کے کیسز کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح آج بات کی کہ ایک طرف گوہر خان صاحب بیان دے رہے ہیں بڑے آپٹمسٹک ہو کے, ایمبیشس ہو کے کہ عمران خان اس ہفتے رہا ہو جائیں گے, اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ عدالتوں کے باہر احتجاج کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہماری تو تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے, کس طرح گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ ہم رہا ہو جائیں گے. اس کے اوپر بھی آج پروگرام میں تفصیلاً گفتگو ہوگی. اور آج کے پروگرام کے آخر میں خصوصی سیگمنٹ ہوگا اباؤٹ کرپٹو کرنسی. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے, کس طریقے سے بٹ کوائننگ کی جائے گی, کیا پلان بنایا ہے, ایک ادارہ تو بنایا گیا ہے, قانون سازی ہونا باقی ہے. اور ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس کو کرپٹو یوزرز بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں اور بہت اچھا خوشائن سمجھ رہے ہیں. وہ بیان یہ ہے کہ 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی جائے گی کرپٹو مائننگ کے لیے. تو آج کے پروگرام میں تفصیلاً گفتگو کریں گے. علی فرید خواجہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں فرام کے ٹریڈ سیکیورٹیز, چیئرمین ہے. لیکن آغاز کرتے ہیں, سب سے پہلے مودی کی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے 3 بہت معزز مہمان.
جن کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا. PMN سے میرے ساتھ زاہد خان صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. زاہد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. فردوس شمیم نقوی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم فرام پاکستان تحریک انصاف. مرزا اختیار بیگ صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. تینوں مہمانوں کا بہت مشکور, شکر گزار ہوں. پہلا سوال بڑا آسان ہے, شروع کرنا چاہوں گا میں PTI سے. فردوس شمیم نقوی صاحب, رسی جل گئی بل نہیں گیا. مودی جس طرح زہر اگل رہا ہے 3-4 مہینوں میں, وہاں پہ الیکشنز ہیں اور الیکشن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اب پاکستان کو کس طریقے سے تیاری کرنی ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفنس بجٹ بڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی فوج کو زیادہ قابل بنا سکیں بھارتی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ہاؤ شوڈ وی ڈیل ود مودی؟ کیا ڈپلومیٹک وے ہی از دی اونلی وے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ حضرت. صورتحال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور 3 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا تھا, تو 6 منٹ میں پاکستان نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ یہ مودی کی الیکشن اسٹریٹجی ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں. جیسے کہ 3 منٹ کے اندر کوئی ملک اس چیز کو پہ آ ہی نہیں سکتا نتیجے پہ کہ اس کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے. سب سے پہلے تو اس کے پیچھے فیلئر تھی انڈیا کی سیکیورٹی فورسز کے سو ڈیپ انسائڈ. وہاں تک یہ ٹیررسٹ پہنچے کہاں سے اگر پاکستان سے بھیجے ہوئے تھے؟ اس کا جواب انہوں نے اپنے ہاں کوئی انکوائری نہیں کی. دوسری چیز یہ کہ اس پوری جنگ کے اندر جو سب سے مزیدار بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا از کلیمنگ وکٹری لائک آلویز اینڈ وی آر کلیمنگ وکٹری لائک آلویز. تو یہ تو ڈزنٹ میک سینس. بات تو یہ ایک وکٹوریس ہے, لیکن لاسز جو ہے وہ جس طرف زیادہ ہو گئے دے آر دا لوزرز. تو ان کے تو ہم نے بہت ساری چیزوں کا دکھا دیا. ایک ہمارا سائبر اٹیک ہی جو تھا جس کو ہم نے دا شیڈوز کہا ہے, الحمدللہ شیڈوز نے جو کام کر کے دکھایا کہ ان کا پورا ناردرن انڈیا جو ہے اندھیرے میں چلا گیا, ان کا ریلوے سسٹم مفلوج ہو گیا, ان کے سگنلنگ سسٹم تباہ کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ہوائی جہاز کھوئے, ڈرونز کھوئے, وہ جو ہمارے PL-15 میزائلز ہیں اور جو ایل سم تھنگ از اوور ریڈار بیسڈ اکوپمنٹ جو 5000 کلومیٹر تک دیکھتا ہے اور ڈسٹنگوش کر لیتا ہے بٹوین سویلین اینڈ ملٹری اینڈ ڈرونز, اور ہم نے بڑی ایفیکٹولی اس کو ڈیل کیا. they knew that they have had it. ان کے صحیح معنوں میں عرف عام میں باجے بج چکے تھے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اگر چلی تو اور ہزیمت اور ذلت, تو انہوں نے امریکہ سے گئے اور کہا کہ ہماری جنگ بندی کرا دو. اور یہ ساری رپورٹیں CNN پہ آئی ہیں کہ بھارت کے جو نقصان ہوئے ڈیلی ٹیلی گراف نے کور کیے ہیں. یہ پاکستان کا دعویٰ نہیں رہا. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی افواج کو مبارکباد دینی چاہیے, اور خاص طور پہ ان کو جو ایئر فورس سے تعلق ہیں اور جس کے پیچھے آئی ڈونٹ نو یہ شیڈوز جو ہے وہ ISI کے نیچے کام کرتی ہے, MI کے نیچے کام کرتی ہے, یا کوئی نیا ونگ بنا ہوا ہے آرمی میں, ایئر فورس میں, یا تینوں سروسز کا کمبائنڈ ہے. آئی ایم ناٹ ان نالج. میں بھی اختیار بیگ صاحب یا زاہد جو ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ روشنی دیں گے, لیکن کوڈوز ٹو دیم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, زبردست کام کیا, سب کو زبردست کام کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نقوی صاحب. they are the air force, the missile force and the cyber والے, یہ ہمارے اصلی ہیرو ہے. بالکل صحیح. اب آیا دوسری بات, جی سر کمپلیٹ کہ کریں. ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر کتنا بڑھنا چاہیے. میں یہ آج نہیں کہہ رہا, کیونکہ آج کے دور میں یہ بات کہنا جو ہے خطرناک ہوتا ہے. ویسے ہی میرے پہ پیکا کے بڑے مسائل چل رہے ہیں کہ دیکھیں یہ فوج جو ہے یہ اس ملک کے لیے ہے, ملک فوج کے لیے نہیں ہوتا. فیصل واڈر صاحب نے جس طرح کا بیان دیا اس سے لگتا ہے ملک جو ہے فوج کے لیے. ہمیں فوج چاہیے, یہ بھی ایک حقیقت ہے, لیکن کیا عوام جو ہے وہ ذلیل ہو جائے, رذیل ہو جائے, غربت میں چاتی جائے, اور فوج جو ہے وہ بن جائے؟ ہمیں کوئی اپنے لیے
ایسا راستہ ڈھونڈنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے 1971 کی جنگ کے بعد اس ملک کے جتنے دانشور حضرات تھے، اور اس میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو جنہیں نے والنٹیئر کر کے آئے تھے، جی سر، سلام کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں نے آ کے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو میرے پاس اس مسئلے کا سلوشن ہے، لیٹس بیکم نیوکلیئر. بالکل ٹھیک. الاؤ می میں ڈسکشن آگے لے جاؤں نقوی صاحب. بہت سارے مہمان ویٹ بھی کر رہے ہیں، بیگ صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں، خان صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں. اب کیونکہ خان صاحب آپ رولنگ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آئی ول گو ٹو پیپلز پارٹی فرسٹ. مرزا اختیار بیگ صاحب، کس طرح یہ جو رسی جل گئی ہے اس کے بل کو بھی ختم کیا جائے، کس طرح ہم بھارتی تھریٹ کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک ڈپلومیسی از دی اونلی وے؟ بھارتی دہشت گرد کے بیانات آپ روز سن رہے ہیں سر. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں مجھے دیکھ کے اس میں ہنسی بھی آتی ہے، ترس بھی آتا ہے. یہ سب فیس سیونگ ہے ان لوگوں کے لیے جس سے اس نے ووٹ لینا ہے، اور وہ ان کی زبان سمجھتا ہے کہ انہیں کس لینگویج میں بات کی جائے. یہ کوئی میچورٹی کی، کوئی ویژنری، کوئی لیڈر کی اسٹیٹمنٹ شپ نہیں ہے جس پہ ہم بحث کریں. یہ انہوں نے جو ینگسٹرز کو ہمارے ایجیٹیٹ کرنے کی باتیں کی ہیں، یہ مودی کے کیلیبر کا جو تھرڈ گریٹ لیڈر ہے گجرات کا چائے بیچنے والا، اٹ از نتھنگ ان ایکسپیکٹڈ. تو وہ اتنے بڑے واقعے کے بعد اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے آفر کرنے کے لیے. اسے لاشوں کی سیاست چاہیے تھی، وہ اس کو نہیں مل سکی. اسے اس جنگ میں جیت چاہیے تھی، وہ اسے جیت دور دور تک نظر نہیں آئی، بلکہ اس کا ہار مقدر بنی. لہٰذا ہمیں ان چھوٹی چیزوں میں نہیں جانا، ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو بلاول بھٹو صاحب کو بھیجا ہے یو ایس اے، یو کے، 2 جون کو جائیں گے سر، 2 جون کو. ہاں وہ جائیں گے، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ان پرنسپلی چیزیں ڈسکس کی ہیں، اپنے موقف کو بتلایا ہے. یقیناً اس میں کشمیر کا موقف ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان میں جو پروکسی وار انڈیا کر رہا ہے وہ بالکل واضح طور پہ ہم اجاگر کریں گے، شواہد کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. انڈیا تو یہیں تو مار کھائی اس نے. جو لوگوں کا انڈیا کے بارے میں ایک سافٹ کارنر تھا وہ چینج ہو چکا ہے. وہ اس لیے کہ یہ ایویڈنس نہیں دے سکے اور اتنا بڑا اس نے حملہ کر دی. ہم نے اس کے بدلے میں یہ کہا کہ انڈیپینڈنس انکوائری کرانے کے لیے ہم تیار. ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ ہمیں ڈپلومیسی کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ کیا جو فیصل واڈا کہہ رہے تھے کہ ترقیاتی بجٹ بھول جائیں، دفاعی بجٹ سوچیں، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. نہیں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور میں ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں آج آپ کے یہاں. ڈیفینس بجٹ بالکل بڑھنا چاہیے. ان حالات کے بعد جب انڈیا کا پاکستان سے ڈیفینس بجٹ 9 اور 10 گنا ہے، 9 اور 10 گنا ہے. آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے اور بم بنائیں گے، اور شیر کے بچے نے بنایا، اور آج اس بم کی وجہ سے کل آپ اور میں یوم تکبیر منا رہے ہیں. تو ہمیں اب وہ سوچ بھی پیدا کرنی پڑے گی. بس سر افسوس ہوتا ہے کہ بم بنانے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس بات پہ مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے سر. جی اس بات پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایٹم بم کی طاقت دینے والوں کے ساتھ اس ملک نے کیا کیا. جی اب دیکھیں یہ ہمارے ہیروز کو اینڈ ان کا اگر اس طرح سے ہوتا ہے، ان کی جانیں چھین لی جاتی ہیں، جوڈیشل مرڈر ہوتے ہیں، اور تو یہ قدیر خان صاحب کے ساتھ بھی مشرف صاحب نے کچھ صحیح نہیں کیا تھا سر. جی بالکل نہیں. وہ میرے بہت قریبی دوست تھے، کراچی میں آتے تھے تو ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. کھانے کا ان کو بہت شوق تھا اور میری والدہ سے وہ کھانا بنواتے تھے. بالکل ٹھیک. بیگ صاحب آئی کم بیک ٹو یو. زاہد خان صاحب کی طرف جانے دیں. بیگ صاحب اجازت دیں، میں زاہد خان صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. خان صاحب کس طرح اس رسی کا علاج کریں جو ٹیڑھی ہے، ابھی تک کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے، دھمکیاں روز آ رہی ہیں. از ڈپلومیسی دی اونلی سولوشن؟ کیا ڈیفنس بجٹ میں ہمیں اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 18% اضافہ ہوگا، تقریباً 2.5 ٹریلین 2,500 ارب کے قریب ہوگا ہمارا ڈیفنس بجٹ. آپ کا اس پہ اوپینین زاہد خان صاحب؟ دیکھیں جی سیدھی سی بات، بہت مہربانی، میں نے دوستوں کی بات سنی اور آپ کا بھی جو ابتدا میں جس پہ آپ نے ڈسکشن کی بہت اچھا کیا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مودی جو کچھ بولتا ہے وہ بیچارہ تو
टेम्परेचर की वजह से बोल रहा है, उसकी तो सारी जिंदगी या जो भी उसने बनाया था अपना एक अपने आप को एक मजहबी लीडर बना के जो हिंदुस्तान को के साथ खेल रहा था, वो तो खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। अब उसके लिए तो रोने का भी तो हम मुकाम दे दे कि वो रोए, क्योंकि इस वक्त जो उसका सूरत हाल है, आपने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप उनकी जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या अपोजिशन है, वो मोदी को तो जीने नहीं दे रहा है। और मोदी बेचारा यही जो बातें करते हैं कि उनको तसल्ली इससे दे रहे, इससे तसल्ली नहीं होगी। देखिए वो इतना जख्म खा चुके हैं, इस तरह शिकस्त खा चुके हैं कि वो तकरीबन 10 साल में तो अपनी जगह पे आएंगे भी नहीं। ये ऐसा आसान काम नहीं होता है। बोलना तो आसान है लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरह पहले बोल रहे थे, जिस तरीके से वो वाकया हुआ, तो हम लोगों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऐसे गैर बना देते ताकि इंक्वायरी करें, लेकिन वो बेजिद था। और इसलिए बेजिद था कि उसने बिहार का इलेक्शन लड़ रहा था, तो इस इलेक्शन के लिए तो वो तो उसका उबाल बन गया जी। उसने जो जब अटैक किया, उसके बावजूद भी कि जब उसके जहाज आए हमारे ऊपर अटैक किए और हमने उसके 6 जहाज गिराए, तब भी हमने उसको कहा कि बस ये यहाँ खत्म कर दे, नहीं बढ़ाए। लेकिन आपको पता है कि उसने फिर ड्रोन भेजे और ड्रोन सारे तकरीबन हमने गिराए। जब हमारे मिसाइलों की बारिश हो गई तो उसको होश आ गया और 1 बजे रात को उसको उठा लिया गया, 2 बजे कि जिससे तबाही हो रही है। तो फिर उसने अमेरिका ट्रम्प को क्या, अभी वो ट्रम्प का जवाब ही नहीं दे रहे। वो सारे जो अपोजिशन है वहां पे या जितना भी मीडिया के लोग हैं, वो उनसे पूछे कि बताओ कि ट्रम्प ने आपको क्या कहा था, तो उसको एक चुपका सा लगा हुआ है। आपने देखा कि आज तक उस पर वो नहीं बोल सका कि अमेरिका ने मुझे क्यों कहा था और मैंने क्यों ये बात। वजीर आजम आज़रबाईजान पहुंच चुके हैं सर ईरान के बाद। जी हाँ बिल्कुल। देखिए इसलिए कि और वो जब जा रहा है तो एक सीने तान के जा रहा है और वो सारी दुनिया देखिए, दुनिया हमें अभी बहुत इज्जत और एहतराम से देख रहे हैं और उनको पता चल गया है कि अपने आप को एक बबर शेर ईशा का समझते हुए हमारे आगे गिदड़ बन गया। तो वो जो गिदड़ बन गया तो जाहिर है कि इसे हमारे को देखिए, इस लड़ाई में जब हम जीते तो हमारे फोर्स के तो है ही, लेकिन हमारी कौम की और हमारी एकजती ने ये सब कुछ किया और हम आज उनके पास पीछे खड़े हैं। जहां तक बजट का, डिफेंस बजट का है, तो जो क़यादत बैठी हुई है वो समझ रही है और उससे जो हमारी फोर्सेज है उनको जो भी जरूरत है हम पूरा करेंगे। 71 के बाद अगर हम ये नहीं कहता, देखिए कल 28 मई है, जब नवाज शरीफ ने धमाके किए थे तो उस वक्त कितना प्रेशर था उस पर। हमें क्लिंटन क्या क्या कहता रहा, कितने प्रेशर डालते रहे, लेकिन उसने नहीं माना। अगर वो धमाके हम न करते तो शायद हम इस सूरत हाल पे नहीं होते। इससे पहले भट्टू साहब ने इसका इब्तिदा किया था, फिर डॉक्टर कदीर ने भी बहुत उसके अंदर मेहनत की थी। ये सारी बातें अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जब 28 मई को इसका ये हमने धमाके कर लिए, उससे सारी चीजें बैठ गई। और अभी हिंदुस्तान उस तरीके से जो बोल रहा है वो तो सिर्फ बेचारा बीमारी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से बोल रहा है। उसके पास कोई रास्ता है नहीं कि अपने कौम को बताए क्या, वो अपने सोशल मीडिया को और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को और अपने अपोजिशन को क्या जवाब दे। उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। तो इसलिए वो गिदड़ बगिया मारते हैं और वो कह देते ये कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह हम मुत्तहिद है, हम उसके मुकाबले में खड़े हैं। हमारे फोर्सेस भी मजबूत है, कौम भी सारे मजबूत है, क़यादत भी ठीक है और इंशाल्लाह वो कभी भी मेरे आंखों से हमें नहीं देख सकता है। बोंगिया मारते हैं तो मारने दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल वो इलेक्शन में भी शिकस्त से 2-4 होंगे और पावर अपनी खो देंगे। एक कांग्रेस उसको बहुत बड़ा शिकस्त देगा, बिल्कुल देगा, हमें पूरा यकीन है। अल्लाह के घर में दे। अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। ख़वातीन और हज़रात, कोई शख्स आपसे गुफ्तगू करते हुए एक हाथ अपना मुंह पे यूं रख ले तो आप समझ जाएंगे बंदिश है, लेकिन अगर वो एक हाथ के बाद दूसरा हाथ भी अपना मुंह पे रख ले तो आप समझ जाएंगे एक नहीं कई बंदिशें हैं। अगर ये एक आम आदमी हो तो शायद आप इग्नोर भी कर देंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई मैटर होगा। लेकिन अगर ये कोई सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो, ये सुप्रीम कोर्ट का वो केस हो जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ऐसे में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का एक एक्शन, कुछ ना बोलते हुए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया जिसकी कोई इंतहा ना हो। मैं बात कर रहा हूं मखसूस नशिस्तों के केस की, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपने आज दोबारा देखी और यकीनन इस केस की 2-3 और समातें होंगी। फैसल सिद्दीकी साहब ने तो बोला कि वो 2 और समातें लेंगे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए, लेकिन ये वो एक्शन है,
ایک ہاتھ نہیں. اچھا یہ ایکشن کرنے سے پہلے جسٹس مسرت ہلالی جسٹس شاہد کی طرف بھی ایک نظر دیکھتی ہیں اور شاید دوسری طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیتی ہیں. آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خاص طور پہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ ہمارے کیسز سنے ہی نہیں جا رہے, تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے, اور گوہر خان کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں عمران خان نکل آئیں گے, تو یہ وہ ایکشن ہے جو ان کے اس بیان کو وزن دیتا ہے. پی ٹی آئی پہ گفتگو کریں گے اور اب میں راؤنڈ کا آغاز کروں گا مرزا اختیار بیگ پیپلز پارٹی سے, اور پی ٹی آئی پہ آخر میں آؤں گا. نقوی صاحب, میں سمجھتا ہوں مرزا اختیار بیگ صاحب کہ ملک میں سیاسی حالات کو نارمل ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً ہم جس طریقے سے بھارت کے ساتھ بیرونی بڑی جنگ جیت گئے ہیں, ہم کیوں اپنی اندرونی سیاسی جنگ کا خاتمہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں دشمن کو یہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جیل میں ہے اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے پاکستان؟ مرزا اختیار بیگ صاحب اور آف کورس جسٹس مسرت ہلالی نے جس طرح دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں جو بولنا چاہتی ہوں میں بول نہیں سکتی, مجھ پہ دباؤ ہے, بندشیں ہیں, اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا. بیگ صاحب اس سے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی والے صحیح کہہ رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں, بڑا دباؤ ہے ان پہ. دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ بات سے میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ملک میں سیاسی استحکام ہے, اور بالخصوص پی ٹی آئی کا مین اسٹریم میں آ کے فعال کردار ادا کرنا جو اس وقت سیاسی جماعتوں کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کردار ادا کر سکیں, وہ نہیں ہے. ہم نے ان بیچ میں آوازیں آئی تھیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنے کو تیار ہیں, اس کے لیے بھی ویلکم تھے. پھر ہم نے کہا تھا ان سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی گفتگو بات چیت ان کی چلی تھی, لیکن اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. ایک تو مسئلہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ون مین ڈیسیجن ہے, اور اگر کہیں پہ کنسنسس بنتا بھی ہے تو وہ اس لیول پہ جا کے شوٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. میری بہت ہی معتبانہ اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں نے کبھی کوئی ایسا ہارش ورڈ استعمال نہیں کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے بھی اور پی ٹی آئی کے جو سینئر اراکین ہیں ان سے بھی درخواست ہے, خدا را اس وقت جیسے ہم ایک قوم بن گئے تھے, ایک مہینے پہلے کا پاکستان اور اب کا پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سب پرچم کے تحت ہم صرف ایک ہیں. جنگ میں ہم نے مل کے لڑا, مل کے خوشیاں منائی. ہم سب ایک ہیں تو ججز اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے جو بولنا چاہتے ہیں؟ بیگ صاحب دیکھیں, انہیں کسی نے روکا ہے تو وہ بتائیں ان کو, اگر وہ خود اس بات کو چھپا رہے ہیں. چلیں زاہد خان صاحب کے پاس جواب ہے. زاہد خان صاحب سر ہلا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ he has an answer for this. بیگ صاحب پلیز allow me. زاہد خان صاحب over to you sir. دیکھیں جی, آپ مسرت ہلالی کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, میرے صوبے سے اس کا تعلق ہے. وہ کسی کے پریشر نہیں, کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے میرٹ پہ آئی ہے اور اپنے میرٹ پہ جج بنی ہے. یہ اگر یہ ایک جب سٹنگ جج بیٹھا ہوتا ہے اس کے ذہن میں سوال تو بہت آتے ہیں. آپ نے دیکھا جو ان کے وکیل تھا اس پہ جب جرح ہوتی تھی, جب اس کو سوال ہوتا تھا, سوال کے جواب وہ کیا دیتا تھا, اس لیے وہ پھر چپ ہو جاتی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں میں اس طرح بول نہیں سکتی ہوں. اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ اس نے جو وکیل صاحب تھا وہ وکالت کر رہا تھا کس کا, سنی اتحاد کونسل, سنی اتحاد کونسل, جی سنی اتحاد کونسل. اور جب اس سے یہ سوال ہوا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہے, ہونے کا نہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک وکیل خود اپنی اس سے جب جس کا وکالت کر رہے ہیں اسی انحراف کر دیتا ہے, تو اس مسرت ہلالی بیچاری کا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. بات کرتے ہو آپ کا اوپینین یہ ہے زاہد صاحب کہ ان کے دماغ میں ایک سوال آ رہا تھا اور وہ سوال شاید پوچھنا نہیں چاہ رہی تھیں, اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ دلائل ڈسٹرب نہ ہوں. اب نقوی صاحب کا اس سے بیانیہ جانتے ہیں. نقوی صاحب بالکل ٹھیک, زاہد صاحب آپ کا آ گیا, بالکل آپ نے صحیح کہا زاہد صاحب. نقوی صاحب آپ کی نظر میں یہ جو لائیو براڈ کاسٹ میں ہم نے مسرت ہلالی صاحبہ کو اپنے ہونٹوں کے اوپر, اپنی زبان کے اوپر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا, اور وہ حامد خان صاحب کا ذکر کر رہی تھی اس وقت, اور شاید وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں کہہ پائیں, دباؤ تھا, کیا تھا, یا پھر کوئی اور سوال تھا جو وہ روک رہی تھی. نقوی صاحب آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس سچویشن کو آپ علیمہ خان صاحبہ کے سٹیٹمنٹ سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ ہمارے تو کیسز نہیں سنے جا رہے؟ اب بیٹھے ہیں یہاں, کہتے ہیں کہ ان کا عدلیہ کے
اس سے تعلق ہے، اور بالکل ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ نئی تاریخ کیوں رقم کی جا رہی ہے؟ ریویو کی تاریخ کیا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کی 70 سال کی سے؟ 70 سال سے کیا کرتا تھا پاکستان کا کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ریویو کرتے تھے وہ لوگ جنہیں نے ججمنٹ دیا تھا، اور اگر ان میں سے کوئی ریٹائر ہو چکا ہوتا تھا تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے آ جاتا تھا۔ اس دفعہ پہلے تو 13 ججز کی بینچ تھی جس نے فیصلہ دیا تھا، اور اب ریویو کر رہے ہیں 11 ججز، ایک اناملی، اور جس نے آتھر ججز تھے وہ موجود ہی نہیں ہے، اور جو ججز اس وقت موجود تھے ان کو بھی بینچ کا حصہ نہیں بنایا، 3 اناملیز۔ تو یہ جب صورتحال ایسی ہو تو کہاں سے لوگوں آپ کو کیا لگتا ہے مسرت ہلالی صاحبہ نے ہاتھ کیوں رکھے؟ نقوی صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ نے ہاتھ کیوں رکھے؟ بات تو رہا ہوں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی طرف کی اشارہ ہے، چاہے وہ حیران ہو، پریشان ہو، اور وہ سمجھیں کہ جو آرگیومنٹ دیا جاتا تھا اس کی کوئی تک ہی نہیں ہے سرکار کی طرف سے، یا اتنے بین قسم کے دلائل تھے، مجھے نہیں پتا، وہ تو مسرت ہلالی صاحبہ جانیں گی، لیکن میں ایز اے پولیٹیشین، ایز این آبزرور، آئی کین سے کہ جوڈیشری از نو لانگر انڈیپینڈنٹ ان پاکستان۔ بالکل ٹھیک، میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تینوں مہمانوں کا، یہاں پہ مرزا اختیار بیگ صاحب کا بھی، فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی، اور صاحب کا بھی، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ صرف کامن سینس یوز کیجئے، اپنی بیسک جنرل نالج بھی یوز کر لیجئے، اور یہ ایکسپریشن اگر آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں جسٹس مسرت ہلالی کا، تو یو ول فائنڈ کہ جو باتیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے کہی جا رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وزن ہے جو آج جسٹس مسرت ہلالی کو اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھنے پڑ گئے۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے؟ وزیر خزانہ کا تازہ بیان سب کی توجہ کا مرکز، کہتے ہیں 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی جائے گی کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے لیے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ایک باڈی بنائی گئی ہے، اس کے لوگوں کو بھی ہائر کیا گیا ہے، قانون سازی کا عمل بھی اس وقت پلاننگ کے حصے میں ہے۔ مستقبل کیا ہے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ کیا پاکستانی انویسٹرز کو کرپٹو میں آج پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہے مستقبل؟ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ایک بہت معزز مہمان موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ اچھا بولیں گے کرپٹو کرنسی کے اوپر، میری تو نالج ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ویلکم کرنا چاہوں گا علی فرید خواجہ صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں کے ٹریڈ سیکیورٹیز کے، سعودی عربیہ، یو اے ای، یو کے مارکیٹس، فن ٹیکس، ایمرجنگ مارکیٹس، ہر چیز میں ان کا ہاتھ ہے، سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو از، آپ کی نظر میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا فیوچر، مستقبل کیا ہے سر؟ جی، لیڈرشپ کا رول پاکستان ایمبیشن رکھتا ہے، اور جو گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے اور جس پیس پہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے اور جس طرح ان کو گلوبل اٹینشن مل رہی ہے، سو آئی تھنک دیٹ پاکستان ہیز اے گڈ چانس آف بیکمنگ اے ریجنل لیڈر ان دس ایریا آف ڈیجیٹل ایسیٹس۔ جو سٹیپس گورنمنٹ نے بھی لیے ہیں، فار ایگزامپل آئی نو مومن ثاقب صاحب کو ہائر کیا گیا ہے، ایک باڈی بنائی گئی ہے، اور جس طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم 2000 میگا واٹ مائننگ کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ اور اس کی مائننگ ہوگی۔ آئی نو فار دس فار اے فیکٹ علی صاحب کہ پاکستان میں بجلی کی کیپیسٹی کوئی 46,000 میگا واٹس کے قریب ہے، اور ہم ہارڈلی 25-30,000 میگا واٹس پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ ہم آئل افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اتنے 2000 میگا واٹ مائننگ کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ، آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے فارورڈ، یا پھر کوئی سولر پارکس ہمیں بنانے چاہیے سر؟ جی، بہت زیادہ سوال تھے آپ کے ایک سوال میں، تو اگر پہلے سے سٹارٹ کرے تو آپ نے جیسا بالکل درست بولا کہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل کا قیام ہوا، جس کو بلال بن ثاقب لیڈ کر رہے ہیں، مومن کے بھائی ہیں وہ بڑے، تو ہی از دا سی ای او، مگر دا چیئرمین از دا فائنانس منسٹر، دا ممبرز انکلوڈ دا گورنر آف دا سینٹرل بینک، دا چیئرمین آف دا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، اور ان کے ساتھ ساتھ سیکرٹری آئی ٹی اور سیکرٹری لا، تو ایک بڑی کمپریہنسو باڈی جس میں ڈفرنٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک، ریگولیٹری بھی، فائنانس ریلیٹڈ بھی، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بھی، وہ سارے کے سارے اس میں انوالوڈ ہیں۔ تو اس کا قیام ہوا، اس کے بعد پھر بائنانس کے جو فاؤنڈر ہے سی زی، وہ پاکستان آئے، اس کے بعد ورلڈ لبرٹی فائنانس کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ پاکستان آئے، تو ایک گلوبل اٹینشن ملی پاکستان کو، کیونکہ ہم نے اپنا ایمبیشن ایک ڈکلیئر کیا، بلال نے ڈکلیئر کیا اور کرپٹو کاؤنسل نے ڈکلیئر کیا کہ وی وانٹ ٹو بی لیڈرز ان دس اسپیس اینڈ وی وانٹ ٹو facilitate investment and we want to make regulations in the sector.
تو اس کے بعد پچھلے ہفتے خبر آئی کہ پاکستان ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی کا قیام کیا جائے گا، اور کل جو ہے بلال کو منسٹر آف اسٹیٹ بھی اپوائنٹ کر دیا گیا. اور جیسے آپ نے بولا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ ہم بٹ کوائن مائننگ کے لیے بھی انرجی دیں گے. نہ صرف بٹ کوائن مائننگ، اس کے ساتھ ساتھ AI کے لیے بھی ہم انرجی ایلوکیٹ کریں گے. تو یہ سارے کے سارے اسٹیپس جو ہیں، ایک تو بہت سارے اچھے ہیں، دوسرا یہ بڑے تیز موو ہوئے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں اتنی جلدی موو ہوئے. اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان بھی ہیں اور تھوڑے کچھ لوگ حیران بھی ہیں کہ ایسا کیوں ہم تیز موو کر رہے ہیں. مگر آئی تھنک دس از گریٹ کہ اٹ شوز لیڈرشپ. اور یہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے ڈیجیٹل ایسیٹس کا، جس میں اس وقت US بھی لیڈرشپ پوزیشن لینا چاہتا ہے. تو ایک ایسا ٹائم جس میں UAE US نے اس میں ایک فرسٹ موور ایڈوانٹیج کر دیا ہے. اٹس گریٹ کہ پاکستان بھی اس میں انوویشن کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو علی صاحب، اف آئی واز ٹو آسک یو کہ اس سپیڈ پہ جس طرح ہم جا رہے ہیں اس وقت، کتنا وقت لگے گا کہ پاکستان میں ایسی ایکسچینجز کھل جائیں گی جہاں ہم جا کے بٹ کوائن کیش بھی کرا سکیں؟ اور آپ کی نظر میں کیا آپ انویسٹرز کو اس وقت کہیں گے کہ وہ ویٹ کریں کہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے پھر انویسٹ کریں؟ اور آپ کی نظر میں ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک میچور ہونے میں سر؟ جی، کرپٹو ایک ایسا ایریا ہے جس میں دنیا بھر میں اس کی اڈاپشن اوپر سے نیچے نہیں آئی. مطلب یعنی کہ کوئی حکومت نے نہیں کہا کہ آپ یہ کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں واحد ایسی چیز ہے جس میں گراؤنڈ سے اس کی سپورٹ آئی. پاکستان میں 30 ملین تک کے لوگ جو ہیں، وہ 30 ملین لوگ کرپٹو میں پہلے ہی انویسٹ کر رہے ہیں. بائنانس میں بہت زیادہ یوزرز ہے پاکستان میں، 15 ملین یوزرز ہے پاکستان سے بائنانس کے اوپر. جو انٹرنیشنل رپورٹس اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو رینکنگ آتی ہے اس میں پاکستان ٹاپ 5 یا ٹاپ 7 کنٹریز میں رینک ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ کرپٹو اڈاپشن ہے. جو کیونکہ یہ سیکٹر ریگولیٹڈ نہیں تھا، اس لیے حکومت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی تھی، کوئی جاب کریشن نہیں ہوتی تھی. اور عام لوگوں کے لیے جو پاکستانی اس میں انویسٹ کرتے تھے اس میں کاسٹ بھی بہت زیادہ تھی اور کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اب جب ریگولیشن آ جائے گی تو ہمارے لیے ایز اے انویسٹر کاسٹ بھی کم ہوگی، ہمیں تھوڑی پروٹیکشن بھی ملے گی کہ اگر کوئی فراڈ یا اسکیم ہوتا ہے تو ہم حکومت کے پاس جا کے ان کو کمپلین کر سکتے ہیں. اوور سائٹ ہوگی ان کمپنیز کی، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گا انشاءاللہ. علی فرید خواجہ صاحب، پاکستان کی جو گرے اکانومی ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہم جانتے ہیں ہماری فارمل اکانومی سے کئی گنا بڑی ہماری انفارمل اکانومی ہے، اور پاکستان میں لوگ کالا دھن چھپانے کے لیے گھروں میں 5000 کی بتریاں بھی دیواروں میں چن دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں بٹ کوائن میں یہ گرے اکانومی یا رشوت کا پیسہ چھپانا، ملک سے باہر لے جانا بٹ کوائن کے ذریعے بڑا آسان ہے اور ان کے لیے تو بڑے فائدے ہو جائیں گے؟ علی فرید خواجہ صاحب. جی، سب سے زیادہ چھپانا جو آسان ہوتا ہے وہ کیش ہوتا ہے، کیونکہ کیش میں کسی کا نام نہیں ہوتا، کسی کا دنیا کا سارا کرائم جو ہے وہ کیش سے زیادہ ہوتا ہے. تو بٹ کوائن کیونکہ الیکٹرانک میتھڈ ہے تو اس کو ٹریس آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ریگولیشن کی ہوئی ہے والیٹس کے اوپر، آپ نے آن بورڈنگ جو ہوتی ہے، جب بندہ ایک اپنا والیٹ میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، اپنا پاسپورٹ دیتا ہے، اپنا ٹیلی فون نمبر دیتا ہے، KYC پراپر چیک اپ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر جب ایک فارمل طریقے سے آپ ایک کنٹری میں الاؤ کرتے ہو کمپنیز ٹو کم اینڈ سیٹ اپ، تو اس کو پھر آپ اس کی سارے فلوز کو ٹریک بھی کر سکتے ہو، اس کو روک بھی سکتے ہو. میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں کہ امریکہ میں ابھی پچھلے ہی 2-3 دن پہلے ایک ہیک ہوا ایک کرپٹو پلیٹ فارم کا، مگر انہوں نے فوراً سارے کے سارے فنڈز روک دیے کیونکہ آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہو. مگر اگر ریگولیشن نہیں ہے تو آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ ریگولیشن کے بغیر یہ سارا کا سارا پیسہ پھر گرے اکانومی میں ہی اس وقت موجود ہے. بہت شکریہ علی فرید خواجہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم سر. جزاک اللہ خیر. وقت بھی تمام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کرپٹو کرنسی کا جو پورا سسٹم اس وقت پاکستان میں ترتیب دیا جا رہا ہے یہ جلدی پاکستان میں میچور ہو جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ بھی ہو. I'll see you tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا. Until then, اللہ حافظ.